السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ اردو انفارمیٹو چینل روشن ستارے سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان۔ محمد ایوب خان 14 مئی 1907 کو بمقام ریحانہ نزد ہری پور ہزارہ پیدا ہوئے اور آپ 19 اپریل 1974 کو فوت ہوئے۔ پاکستان کے سابق صدر، فیلڈ مارشل اور سیاسی رہنما تھے۔ وہ پاکستانی فوج کے سب سے کم عمر، سب سے زیادہ رینکس حاصل کرنے والے فوجی تھے۔ تاریخ میں پاکستان کے پہلے فوجی آمر کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے 1958 کو سویلین حکومت ہٹا کر پاکستان میں پہلا مارشل لا لگایا تھا۔ اگر ایوب خان کی ابتدائی زندگی پر بات کی جائے تو صدر محمد ایوب خان 14 مئی 1907 کو ہری پور ہزارہ کے قریب ایک گاؤں ریحانہ میں ایک ہندکو پشتو گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ اپنے والد میر داد خان کی دوسری بیوی کے پہلے بیٹے تھے۔ ابتدائی تعلیم کے لیے آپ کا نام سرائے صالح کے ایک اسکول میں داخل کروایا گیا۔ اس کے علاوہ ایک قریبی گاؤں کاہل پائی میں بھی آپ نے تعلیم حاصل کی، جو کہ ان کے گھر سے 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ آپ خچر کے ذریعے اسکول جایا کرتے تھے۔ محمد ایوب خان نے 1922 میں علی گڑھ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، لیکن تعلیم مکمل نہ کر سکے کیونکہ اس دوران میں رائل اکیڈمی آف سینڈ ہلز کو قبول کر چکے تھے۔ آپ نے اس تربیت گاہ میں بہت اچھا وقت گزارا۔ محمد ایوب خان کو 14 پنجاب ریجمنٹ شیر دل میں تعینات کیا گیا، جو کہ اب 5 پنجاب ریجمنٹ کہلاتی ہے۔ جنگ عظیم دوم میں انہوں نے بطور کپتان حصہ لیا، پھر بعد میں برما کے محاذ پر میجر تعینات رہے۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے پاکستان آرمی جوائن کر لی۔ اس وقت ان کا آرمی میں 10واں نمبر تھا۔ جلد ہی آپ کو بریگیڈیئر بنا دیا گیا۔ پھر 1948 میں مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوج کا سربراہ بنا دیا گیا۔ 1949 میں مشرقی پاکستان سے واپسی پر ان کو ڈپٹی کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا۔ آپ محمد علی بوگرا کے دور میں بطور وزیر دفاع خدمات انجام دیتے رہے۔ 1954 جب اسکندر مرزا نے 7 اکتوبر 1958 میں مارشل لا لگایا تو ان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا۔ پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی فوجی کو براہ راست سیاست میں لایا گیا۔ صدر سکندر مرزا سے اختلافات کی بنیاد پر مرزا صاحب سے ایوب خان کے اختلافات بڑھتے گئے اور بالآخر ایوب خان نے پاکستان کی صدارت سنبھال لی اور سکندر مرزا کو معزول کر دیا۔ قوم نے صدر ایوب خان کو خوش آمدید کہا کیونکہ پاکستانی عوام اس دور میں غیر مستحکم جمہوریت اور بے وفا سیاستدانوں سے بیزار ہو چکے تھے۔ جلد ہی ایوب خان نے ہلال پاکستان اور فیلڈ مارشل کے خطابات حاصل کر لیے۔ ایوب خان نے 1961 میں آئین بنوایا جو صدارتی طرز کا تھا اور پہلی دفعہ تحریری حالت میں انجام پایا۔ اس آئین کے نتیجے میں 1962 میں عام انتخابات ہوئے اور مارشل لا اٹھا لیا گیا، لیکن دیکھا جائے تو یہ جزوی طور پر تھا۔ ان انتخابات میں صدر ایوب خان کے مد مقابل سب سے اہم حریف مادر ملت فاطمہ جناح تھی، جو قائد اعظم کی بے پناہ مقبولیت کے باوجود ہار گئیں۔ یہی وجہ ان انتخابات کو مشکوک بناتی ہے۔ فاطمہ جناح کے خلاف مشکوک فتح اور 1965 کی جنگ کی وجہ سے ایوب خان کے لیے حالات ناسازگار ہو چکے تھے۔ تاشکند معاہدے سے واپسی پر اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایوب خان نے ملک کی عزت اور قربانی بیچ ڈالی۔ اس بیان کے بعد بھٹو کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ 1967 میں بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی
اور ایوب خان کی مذہبی، معاشی اور عوامی پالیسیز پر شدید تنقید شروع کر دی۔ بھٹو کی تحریک کے ساتھ ساتھ مشرقی پاکستان میں بھی ایوب خان کے خلاف شیخ مجیب الرحمان کی تحریک سرگرم ہو چکی تھی۔ ایوب خان نے بھٹو اور شیخ مجیب کو پابند سلاسل کر دیا۔ اس سے ایوب خان کے خلاف نفرت میں مزید اضافہ ہوا۔ 1968 میں ایوب خان پر قاتلانہ حملہ ہوا جو ناکام رہا۔ 1969 میں ایوب خان نے عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی کے علاوہ باقی اپوزیشن پارٹیز سے مذاکرات کر کے گول میز کانفرنس کی، لیکن اس میں بھی ناکامی ہوئی۔ اس دوران ایوب خان کو دل کا دورہ لاحق ہوا اور اسی سال ان پر فالج کا اٹیک بھی ہوا اور وہ صاحب فراش ہو گئے۔ انہیں ویل چیئر پر لایا جاتا تھا۔ ملک بھر میں ایوب خان کے خلاف احتجاج نے خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کر دی۔ پولیس کے لیے بلوائیوں کو روکنا مشکل ہو گیا اور بالآخر ایوب خان نے 25 مارچ 1969 کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل یحییٰ خان کو ملک کا صدر بنا دیا۔ اگرچہ صدر ایوب کے دور میں پاکستان نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی، لیکن عوام مسلسل 10 سالہ آمریت سے بیزار آ گئی۔ اس پر ذوالفقار علی بھٹو نے وقت سے فائدہ اٹھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا ملک ہنگاموں کی لپیٹ میں آ گیا اور صدر ایوب کو مجبوراً عوام کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ انہوں نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا اور اپنا اقتدار یحییٰ خان کے حوالے کر دیا۔ 2007 میں چھپنے والی ایوب خان کی ڈائری کے مطابق امریکہ براہ راست صورتحال کو خراب کرنے میں ملوث تھا۔ دولتانہ اور چودھری محمد علی ملک میں افراتفری پھیلانے کی سرتوڑ کوشش کر رہے تھے۔ امریکہ کا ایک زوال پذیر پاکستانی چاہتا تھا کہ خطے میں بھارت ایک طاقتور ملک بنے جسے چین کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ یادداشتوں کے اندر اپنی یادداشت میں ایوب خان نے سانحۂ مشرقی پاکستان کے حوالے سے بتایا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اور یحییٰ خان ملک توڑنے پر اتفاق کر چکے تھے۔ 17 ستمبر 1965 کو شائع ہونے والے ٹائمز میگزین کا سرورق دیکھا جا سکتا ہے، جس میں بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری اور صدر ایوب کو دکھایا گیا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو آج تک جتنی ڈیولپمنٹ صدر ایوب خان کے دور میں ہوئی، منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم، اسی طریقے سے نہروں کا جال اور پاکستان کے اندر بے شمار ترقی ہوئی، لیکن اس کے بعد یہ سب کچھ آہستہ آہستہ کھسکتا رہا اور آج پاکستان افراتفری کا شکار ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔